نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں نبی کے جمال پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جمال در حقیقت نام ہے ظاہری خوبصورتی کا۔ ظاہری خوبصورتی یہ ہے کہ انسان خوب روح ہو، اعضاء میں تناسب اور اعتدال ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس سے جمال میں نقص اور کمی معلوم ہو۔ آپ کے حسن جمال اور خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوبیت کے لیے اس ذات نے منتخب کیا جو خود خالق کے حسن جمال ہے، وہی محب جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورتی دنیا والوں کو دی وہ تنے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کسی نے خوب کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن جمال کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ اندھیری رات میں اگر سوئی میں دھاگا ڈال لینے کی ضرورت ہوتی تو سوئی آپ کے جسم اطہر کے قریب کرتی اور دھاگا ڈال لیتی، یعنی جسم اطہر کے جمال سے تاریکی دور ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح گھر کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو رات کی تاریکی میں پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک کی روشنی میں بآسانی ڈھونڈ لیا جاتا تھا۔ رات کی تاریکی میں آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو جسم مبارک کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات میں کبھی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالتا ہوں اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، اور قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ جمال پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور میں نظر آیا وہ چاند میں نہیں تھا، چاند میں جھائیاں تھی اور آپ کا چہرہ صاف تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ اس قدر حسین اور صاف و شفاف تھے گویا چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہو، اور آپ جب مسکراتے تو در و دیوار پر چمک پڑتی تھی۔ آپ کا بدن خوشبوؤں سے معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس شخص کے بدن سے مصافحہ کی وجہ سے خوشبو آتی رہتی، اور کبھی کسی بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے بچوں سے الگ ہی نظر آتا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ شدت گرمی کی وجہ سے
جسم مبارک سے پسینہ نمودار ہوتے ہوئے دیکھ کر انس رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے مبارک پسینہ کو شیشی میں جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کی وجہ پوچھی، عرض کیا ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے۔ آپ کا پسینہ اعلیٰ درجہ کی خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں بغیر خوشبو لگائے ہوئے معطر رہتا تھا، گویا کہ خوشبو آپ کے بدن مبارک میں بسائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے پیشاب پاخانہ کو زمین نگل جاتی، اس جگہ نہایت پاکیزہ خوشبو آتی۔ آپ اس قدر آپ قدرتی طور پر مختون یعنی نال کٹے ہوئے، سرما لگائے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار جمال سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔